بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پی ڈی ایم کو آج پہلا بڑا دھچکا لگا ہے۔ چودھری برادران نے بھی بڑا سیاسی چھکا لگایا ہے اور کڑوا گھونٹ بھی شریف خاندان کو اور پی ڈی ایم کو کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ آج کی ملاقات جو 3 سیشنز میں ہوئی اور 1 گھنٹہ 20 منٹ جاری رہی، اس ملاقات میں کیا ہوا یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا دھچکا لگ گیا ہے، پہلا بڑا دھچکا لگ گیا ہے۔ پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا تھا؟ پی ڈی ایم نے اناؤنس تو یہی کیا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں لیکن تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو ہم اتحادیوں کو توڑیں گے، اتحادیوں سے نمبر پورے کریں گے، اور اتحادیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ گزشتہ چند دن سے جاری ہے۔ اور آج کی ملاقات یہ سب سے اہم ترین ملاقات قرار دی جا رہی تھی۔ یہ تیسرا راؤنڈ تھا اور اہم راؤنڈ اس لیے تھا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پہلے چودھری برادران سے ملاقات کر بیٹھے تھے اور اس میں وہ واضح طور پر چودھری برادران سے مدد مانگ چکے تھے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی گزشتہ روز ملاقات چودھری برادران سے ہوئی، تو آج کی یہ جو تیسری ملاقات ہے اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس میں چودھری برادران کوئی گرین سگنل دے دیں۔ اور جو میں نے کہا ہے کہ چودھری برادران نے بڑا سیاسی چھکا لگا دیا، وہ اس لیے کہا ہے کہ جب زرداری صاحب نے یہ بتایا چودھری برادران کو، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ان سے مدد مانگی اور اس میں شریف خاندان کا تذکرہ ہوا، پی ایم ایل این کا تذکرہ ہوا، تو اس میں انہوں نے زرداری صاحب کو تو جواب دیا ہی، لیکن یہ نہیں کہا کہ کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے شریف خاندان کو۔ انہوں نے کہا کہ آنے تو دیں شہباز شریف صاحب کو، پھر ہم بتائیں گے۔ تو جب 14 برس بعد سب سے بڑے سیاسی حریف کو ان کی رہائش گاہ پر مدد کے لیے آنے پر انہوں نے مجبور کیا، کیونکہ جب انہوں نے زرداری صاحب کو کہا کہ انہیں پھر آنے دیں، انہیں بات تو کرنے دیں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے، تو پھر بالآخر ظاہر ہے ان پر بھی یہ پی ڈی ایم کی جانب سے دباؤ تھا کہ آپ جائیں ان سے بات تو کریں۔ اور جب وہ پھر ادھر گئے، انہوں نے 1 گھنٹہ 20 منٹ کی جو ملاقات کی، اس ملاقات کے بعد جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو جیو نیوز کے رپورٹر جو چودھری برادران کی رہائش گاہ کے باہر رپورٹ کر رہے تھے، یہ ان کے الفاظ تھے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج کچھ زیادہ اچھی نظر نہیں آئی۔ اور پھر میاں شہباز شریف جو ہیں وہ بغیر میڈیا سے گفتگو کیے ہی چلے گئے۔ اگر یہ ملاقات اتنی حوصلہ افزا ہوتی تو شہباز شریف صاحب میڈیا سے گفتگو کرتے، کوئی ایک ماحول بناتے جس طرح کے ملاقاتوں کے بعد بنایا جاتا ہے، چاہے اس میں کوئی پیش رفت ہو یا نہ ہو، جس طرح کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو جو ہے، اگرچہ ایم کیو ایم کی جانب سے کوئی گرین سگنل نہیں دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس حوالے سے بات کی اور حکومت کے خلاف بات کی، لیکن آج وہ بغیر میڈیا سے گفتگو کیے ہی روانہ ہو گئے۔ تو چودھری برادران نے اپنے بڑے سیاسی حریف کو 14 برس بعد اپنی رہائش گاہ پر آ کر مدد مانگنے کے لیے مجبور کیا، اور انہوں نے کوئی اس حوالے سے پازیٹیو رسپانس یا گرین سگنل بھی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کی جو سوشل میڈیا پر ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ان کی جانب سے، اس میں بھی کیا لکھا گیا؟ اس میں لکھا گیا کہ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ آمد۔ انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف کی سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ پھر اس میں کہا گیا کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دیگر امور سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اس پریس ریلیز میں کہا گیا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی اور میاں نواز شریف کی جانب سے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی اور ان کی مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور اس میں کہا گیا کہ چودھری شجاعت نے ملاقات میں میاں نواز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اب اس ملاقات میں جس میں نون لیگی وفد میں ایاز صادق صاحب، رانا تنویر صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، عطا تارڑ صاحب موجود تھے، اس ملاقات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 3 سیشن ہوئے۔ پہلا جو سیشن ہے اس سیشن میں 10-15 منٹ جو خیریت دریافت کی گئی نون لیگی وفد کی جانب سے، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی چودھری برادران کے ساتھ الگ ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب اپنے وفد کو لے کر الگ کمرے میں گئے، ان سے ملاقات کرنے کے بعد پھر آئے، پھر نون لیگی وفد اور کاف لیگی وفد کی ملاقات ہوئی، اور 1 گھنٹہ 20 منٹ کی اس ملاقات کا حوصلہ افزا ہونے کے حوالے سے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ وہ
میڈیا سے گفتگو کیے بغیر چلے گئے شہباز شریف صاحب. اور اے آر وائی نے اس پہ کیا رپورٹ کیا ہے, نئی مشرف بٹ صاحب بڑے اچھے پولیٹیکل رپورٹر ہیں, انہوں نے اس پہ اے آر وائی پہ رپورٹ کیا ہے کہ شہباز شریف نے تو ملاقات میں تحریک عدم اعتماد کی بات ہی نہیں چھیڑی, یہ اے آر وائی دعویٰ کر رہا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کاف لیگ نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ شہباز شریف عدم اعتماد کی بات کریں گے, اور پھر سعد رفیق صاحب اور ریاض صادق صاحب نے بھی بات نہیں چھیڑی. تو پھر انہوں نے کاف لیگ کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شاید نون لیگ والوں کو ہمارے جواب کا علم تھا, شاید انہیں معلوم تھا کہ ہمارا جواب کیا ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں, انہوں نے کہا جی پرانی یادوں اور پرانی باتوں پر ہی بات چیت ہوئی. تو اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر نون لیگی وفد شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہو کہ چودھری برادران یہ بات چھیڑیں. چودھری برادران نے تو یہ بات نہیں چھیڑنی تھی, کیونکہ چودھری برادران تو مولانا کو اور آصف علی زرداری صاحب کو پہلے جواب دے چکے تھے. بہرحال انہوں نے یہ کہا ٹھیک ہے چودھری برادران کو آنے دیں, بات تو کرنے دیں, اور پھر جب ان کی جانب سے بھی اگر بات نہیں کی گئی کوئی واضح الفاظ میں, تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ ملاقات تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ بڑی گیم چینجر ملاقات ہوگی, بڑی فیصلہ کن ملاقات ہوگی, تھی تو یہ ملاقات اس لیے اہم کہی جا رہی تھی کیونکہ پہلا سیشن زرداری صاحب کے ساتھ, دوسرا سیشن مولانا کے ساتھ, تیسرا سیشن نون لیگ کے ساتھ, اور خود جب مولانا یہ کہہ چکے, پی ڈی ایم یہ کہہ چکی کہ ہم نے جو اتحادی ہیں انہی کے ذریعے اگر حکومت گرانی ہے یا تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو انہی کے ذریعے ہی ہم یہ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں 178 ہیں ٹریئری بینچز پر لوگ جو قومی اسمبلی میں, اور 164 ہیں اپوزیشن بینچز پر. اس میں پی ٹی آئی کے ہیں 156 ووٹ, جو پی ایم ایل کیو کے ہیں 5 ووٹ, ایم کیو ایم کے ہیں 7 ووٹ, جی ڈی اے کے ہیں 3, عوامی مسلم لیگ کا ہے 1, بلوچستان عوامی پارٹی باپ ان کے ہیں 5, اور جمہوری وطن پارٹی کا ہے 1. اس میں اب کوئی ایک اتحادی دوسری جانب جاتا ہے تب بھی بازی نہیں پلٹی جا سکتی, اس کے لیے کم از کم 2 بڑے اتحادیوں کو دوسری جانب جانا ہوگا. پی ایم ایل کیو جس کے 5 ارکان ہیں, پی ایم ایل کیو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کبھی بھی یہ رسک لینے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنے حلقوں میں جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پروجیکٹس شروع کر رکھے ہیں, اور میں گجرات میں خود دیکھ کے بھی آیا کہ وہاں جو ایک ہاڑ پچھاڑ شروع ہوئی ہے, اور فنڈز بھی تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کو شاید اس انداز میں ملیں نہ ملیں, چودھریوں کو فنڈز پورے مل رہے ہیں, اور ان کی مرضی کے تقرر تبادلے بھی ان کے جہاں ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے اضلاع میں ان کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں, یعنی اپنے اپنے اضلاع کے یہ حاکم ہیں. تو الیکشن سے 1.5 سال پہلے جب یہ ترقیاتی کاموں کو شروع کر چکے ہیں, انہیں کمپلیٹ کیے بغیر ہی یہ عدم استحکام کی جانب کیسے جائیں گے, یہ کیسے افورڈ کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے سب سے بڑے سیاسی حریف کے پاس چلی جائے. اور جب کام بھی یہ کروا رہے ہیں اور پھر وہ کام یا ڈسٹرب ہوں گے, رک جائیں گے, کیونکہ 2023 میں انتخابات تو ہونے ہی ہیں. تو اس لیے چودھری برادران کو یہ کیا پڑی ہے کہ وہ حکومت جو کہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے ہر معاملے میں, اس کو وہ گرائیں. ایم کیو ایم نے بھی جب نون لیگ کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں کوئی گرین سگنل نہیں دیا, اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایم کیو ایم جو ایجنڈا وہاں سے ایم کیو ایم کا وفد لے کر آیا تھا, اس وفد کے پاس جو مینڈیٹ تھا وہ صرف بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تھا. انہوں نے خود اس کی تصدیق بھی کر دی. اور جی ڈی اے کے وفد کے ساتھ بھی آج ملاقات ہوئی ہے, یہ لاہور میں ہی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آ سکی, یعنی انہیں کوئی پازیٹیو رسپانس جی ڈی اے کی جانب سے نہیں دیا گیا. جہاں تک معاملہ ہے بلوچستان عوامی پارٹی کا, تو بلوچستان عوامی پارٹی کا مطالبہ ہے جی ہماری ایک وزارت جو ہے وہ بڑھا دی جائے. بہرحال اتحادی اس طرح کے ایسے موقعوں پر مطالبات کرتے ہیں, ان کا حق بھی ہے. بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے اور حکومت نے دیکھنا ہے کہ ان کا یہ معاملہ کیسے ان کا یہ مطالبہ پورا کرنا ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. کوئی ایک اتحادی دوسری جانب جائے وہ پانسا نہیں پلٹ سکتا, 2 جائیں تو صورتحال بدل سکتی ہے. لیکن آپ کے سامنے میں نے سچویشن رکھ دی ہے کہ اس وقت تک کیا رسپانس پی ڈی ایم کو ملا ہے, اور پی ڈی ایم جو کہہ رہی تھی کہ ہم نے انفرادی طور پر, یعنی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں توڑنے, اور وہ توڑ بھی اس لیے نہیں سکتے تحریک عدم اعتماد کے لیے کہ
اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کوئی فلور کراسنگ کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو کون اس وقت میں ایسا رسک لے گا کہ 3.5 سال سے زائد حکومت کا عرصہ گزر چکا ہو اور وہ کوئی مس ایڈونچر کرے اور دوسری جماعت میں جائے, اسے ترقیاتی فنڈز نہ ملیں, وہ اپنے علاقے میں کام نہ کروا سکے حکومت میں رہتے ہوئے, اور اس کے بعد پھر وہ عوام میں کیسے جائے گا؟ تو کوئی بھی یہ مس ایڈونچر کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا, اور ایون اتحادی نظر نہیں آتے ابھی تک کی جو صورتحال ہے. تو ایسے میں آج کی ملاقات میں یہ بڑا دھچکا ہے پی ڈی ایم کے لیے, جو اتحادیوں پر اکتفا کیے بیٹھی تھی, تو اس میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آ سکی. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.